بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات میں باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق حقوق العباد میں رشتہ دار، مہمان اور مریض کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 80 سے 84 تک۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آکسفورڈ اسلامیات کی 7ویں کتاب اسلام کھولتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 80 نکالیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ حقوق العباد۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان حقوق کو ادا کر کے ہمارے لیے بطور نمونہ چھوڑا۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، یتیم، مسکین، بیوہ، خادم اور دیگر انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی بہت تاکید کی ہے، اس لیے کہ خاندان اور معاشرے کا سکون اور اطمینان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں پوشیدہ ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے معاشرہ انتشار اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی طرح بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی زور دیا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق سب سے پہلے دیکھیں گے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نادار کو صدقہ دینا ایک نیکی ہے، لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینے سے صدقہ بھی ادا ہوگا اور رشتہ داری کا حق بھی۔ جو شخص بدلے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ مکمل صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ کمال درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار اس کے ساتھ بے تعلقی کریں تو ان کے ساتھ ناطہ جوڑے اور ان کا حق ادا کرے۔ اب صفحہ نمبر 81۔ شعبان کی 15ویں شب برات تقریباً سبھی لوگ آزاد کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اور شرابی، یہ تینوں اس رات میں آزاد نہیں کیے جاتے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب سہولت و آسانی سے لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ جو تمہیں محروم کرے اسے دو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ جب تم یہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کے ساتھ ان کی مالی مدد کی جائے۔ وراثت میں اگر ان کا حصہ ہے تو انہیں دیا جائے اور ان سے پیار و محبت کا معاملہ کیا جائے۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت، ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب اور عدم ادائیگی پر سخت سزا دینے کی خبر دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوتے رہیں تو ان سے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا بنی رہتی ہے جو خاندان کو جوڑے رکھتی ہے۔ حقوق ادا نہ کرنے سے نفرت اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آئے دن کے جھگڑوں سے آپس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتا اس سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص معاشرے میں بھی فساد و بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ بہت سے خاندانوں میں وراثت اور دولت و جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں
حالانکہ قرآن مجید میں اس بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یا یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو، یعنی بہت میٹھی زبان میں ان سے بات کیا کرو۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 82 میں پر مہمان کے حقوق ہیں۔ اسلام ہر شخص کی عزت و توقیر کا درس دیتا ہے، چنانچہ اس نے مہمان کی عزت و احترام اور خاطر تواضع کو بھی تعلیم دی ہے۔ دیگر لوگوں کی طرح مہمانوں کے بھی حقوق متعین کیے ہیں جن کے ادا کرنے کی تاکید اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ مہمان کی آمد کو باعث برکت و رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن خوبیوں کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ حد درجہ مہمان نواز تھے۔ وہ مہمان کے بغیر کھانا تناول نہ فرماتے۔ اگر کوئی مہمان نہ آتا تو راہ چلتے مسافر کو اپنا مہمان بنا لیتے۔ مہمان کے اکرام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع کریں۔ مہمان کا حق ہے کہ خوش دلی سے اس کا استقبال کیا جائے، اس کی آمد پر تنگ دلی اور بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ مہمان کے آرام و سکون اور ضروریات کا خیال رکھا جائے، نہایت خوش اسلوبی اور خوش دلی سے اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے اور اس کو اصرار کے ساتھ کھلایا پلایا جائے۔ 3 دن تک کی میزبانی مہمان کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ مہمان کے لیے اظہار قربانی سے کام لیا جائے، اس کے آرام کو اپنی تکلیف پر فوقیت دی جائے، مہمان کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے اور گھر کے دروازے تک چھوڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک نکل آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا مہمانوں کے حقوق کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مہمان نواز تھے۔ جب کوئی مہمان آتا تو بنفس نفیس اس کی خدمت مدارت کرتے، مہمان کو اصرار کر کے کھلاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ میسر ہوتا وہ مہمان کی خاطر تواضع میں پیش کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر مہمان کی خبر گیری فرماتے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ہم مہمان کے حقوق خوش دلی سے ادا کریں اور اس سے بے رخی اور بے مروتی کا برتاؤ نہ کریں، بلکہ اس کی خاطر تواضع کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ صفحہ نمبر 83 پر مریض کے حقوق ہیں۔ مریض اپنی خبر گیری کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، چنانچہ دین نے اسے بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ اس کے حقوق مقرر کیے جن کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیماروں سے خود بھی رعایت فرمائی، چنانچہ انہیں وضو کی جگہ تیمم کی سہولت عطا فرمائی، نماز کی ادائیگی میں کھڑے نہ ہو سکنے کی صورت میں بیٹھنے کی اجازت دی، بیٹھ نہ سکنے کی صورت میں لیٹ کر اشاروں سے نماز کی ادائیگی کے لیے کہا گیا، بیماری یا سفر کے دوران رمضان کے روزے نہ رکھنے کی رعایت عطا فرمائی کہ بعد میں چھوٹ جانے والے روزوں کی تعداد پوری کر لیں، حج اور جہاد کے لیے بھی رعایت دی گئی اور دیگر لوگوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ ان کی تیمارداری احسن طریقے سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، تو پوری کائنات کا پروردگار ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان فرمائے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اور اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے کہ تم اچھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ عیادت کرنے سے آپس میں تعاون اور غم گساری کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، مریض سے غم خواری اور درد مندی کا اظہار اس کی تسلی و تشفی کا باعث بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت بھی ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے بندوں سے ہرگز لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ اس کی یہ بیماری اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ بیماری کی تکلیف برداشت کرے تو آخرت کے شدید عذاب سے بچانے کا بدل بن جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مریض کی شفا یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے گھبرانے کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا اور یہ بیماری گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے ہاتھ اور پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اس کو تسلی دے اور اس کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ مریض سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم سب کی عیادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور منافقوں سب کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ہمیں مریضوں کے پاس زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس کے پاس شور شرابہ یا بلند آواز سے گفتگو سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ مریض کے لیے جو خدمت اور تعاون کیا جا سکے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر نے مریض سے ملنے سے منع کیا ہے تو مریض سے ملنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ہسپتال میں مجمع لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر مریض کی بیماری سنگین ہے تو ہمیں اسے اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ سے کمرے میں بھیج دیے جانے یا اسپتال سے چھٹی ملنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی بھی مریض کی عیادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسپتال کے ملاقات کے اوقات کی پابندی کی جائے، کیونکہ آپ کی بے وقت عیادت مریض اور اسپتال کے عملے کے لیے زحمت کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں آپ کا سبق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنی کاپیز کھولیں اور اس پہ حاشیہ لگائیں، اوپر تاریخ اور دن لکھیں، اور اسی سبق سے متعلق مشق میں جو سوالات ہیں وہ ہم کریں گے۔ کاپی پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے 23 جولائی 2020، جماعت کا کام، اور دن جمعرات لکھنے کے بعد سبق نمبر لکھیں اور پھر سبق کا نام حقوق العباد۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ سوالات کے جوابات آپ کے اگر ایک صفحے پر پورے آتے ہیں تو ایک پر لکھیں، اگر 2 پر آتے ہیں تو 2 پر لکھیں۔ اس کے بعد نئے صفحے پر اسی طرح تاریخ اور دن لکھنے کے بعد سبق کا نام نمبر لکھنے کے بعد آپ نے تفصیلی سوالات جوابات لکھنے ہیں، اور ان تفصیلی سوالات جوابات میں بھی آپ نے کوشش کریں کہ صاف ستھرا اور اچھی لکھائی میں لکھیں تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یہ سوالات لکھنے کے بعد آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کا سبق ختم ہوا۔ سبق پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی مشق میں دیے گئے جو مشقی سرگرمیاں ہیں وہ بھی کرنی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔